AQ events better than your expectations. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عمرہ شاید کوئی مشکل عبادت ہے. ایک چیز تو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر کر لیں کہ عمرہ بہت ہی آسان عبادت ہے. اس میں کوئی مشکل، کوئی زیادہ تکلفات، بہت زیادہ مسائل، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بہت ہی آسان عبادت ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ عمرے کا طریقہ ہم شروع کرنے لگیں تو بہت آسان عبادت ہے. اس لیے ذہن سے یہ خوف نکال دیں کہ عمرہ جو ہے نا کوئی مشکل عبادت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. عمرے کے سفر میں جو سب سے اہم چیز جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں وہ تلبیہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک. اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے، ان الفاظ کو آپ نے بار بار پڑھنا بھی ہے. اور احرام کی حالت میں آنے کے بعد یہی اصل میں انسان کا ورد بھی ہوتا ہے، وظیفہ بھی ہوتا ہے. ان کے معنی کو بھی اچھی طرح سیکھ کے، تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہو. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے ہاں اسکولوں میں حاضری لگتی تھی تو وہ بھی رول نمبر بولتے تھے، آگے سے کیا کہتے تھے؟ لبیک. لبیک کا مطلب کیا ہے کہ میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، کہ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں. تو ابھی ہم تلبیہ پڑھیں گے، اس تلبیہ کو ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا، یہ پہلی بات ہو گئی تھی کہ یہ قرآن کا واضح حکم ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس پر بہت تفصیلی بات ہوئی ہے کہ حج اور عمرہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی رضا اس کا مقصود ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ تلبیہ جو ہے نا، یہ اس سفر کا کہہ لیں کہ وظیفہ بھی ہے، اس سفر کا ذکر بھی ہے، اس سفر کا ترانہ بھی ہے. اور اس کی ابھی سے جو ہے نا وہ عادت ڈالیں. مرد اس کو تھوڑی سی اونچی آواز سے اور خواتین جو ہے وہ آہستہ آواز سے، الفاظ بھی صحیح یاد ہوں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، اس کا مفہوم سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی عادت میں بنائیں. تاکہ اگر صرف احرام کے بعد کریں گے تو اس میں پھر بہت مشکل ہوتی ہے، چند دفعہ پڑھ کے بندے کا جو ہے نا وہ اس طرح میلان نہیں ہوتا. تو اس کو اپنی عادت میں ڈالیں کہ اس کے چنوں. طریقہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا حرم شریف کا، بیت اللہ شریف کا، خانہ کعبہ کا مختصر سا تعارف ہے. یہ جو ہے نا بیت اللہ شریف جو ہے نا، یا اس کو کعبہ بھی اس لیے کہتے ہیں. کعبہ اس شکل کو کہتے ہیں جو مکعب شکل کی ہو. کیوبک جو شیپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو کعبہ کہتے ہیں. یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اور یہ بڑا پرومیننٹ ہوتا ہے، سونے کا بنا ہوا دروازہ ہے، زمین سے تھوڑا سا بلندی پہ ہے یہ دروازہ. اس بیت اللہ جس سائڈ پہ دروازہ ہے، اس سے جو پچھلا کونا ہے، یعنی یہ بیت اللہ کا پہلا کونا یا اس سے پچھلا کونا، یا اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. رکن عربی میں کونے کو کہتے ہیں اصل میں. تو وہ جو کونا ہے رکن یمانی، یہ یمانی یمن سے ہے. اس کونے کے بالکل سامنے یمن ملک ہے، اس وجہ سے اس کونے کا کیا نام ہے؟ رکن یمانی. یہ جو بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین ہے، یہ رکن حجر اسود ہے. اس لیے کہ اس میں حجر اسود جو ہے وہ نصب ہے. یہ نیچے جو سٹیل کا فریم لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حجر اسود کے جو چند ٹکڑے رہ گئے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اور دیکھیں خوش قسمتی ہے کہ پاکستان اس رکن کے بالکل سامنے آتا ہے. یعنی ہم جب بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو ہمارا اس کونے کی طرف جو ہے وہ منہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو رکن یمانی سے پچھلا کونا ہے وہ رکن شامی ہے. رکن شامی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے ملک شام ہے جو ہے. اور یہ جو رکن عراقی ہے. یہ اس کے 4 رکن ہیں، یہ 4 کونے ہیں جو ہے. یہ جو پیچھے حصہ ہے اس کو جو ہے وہ حتیم کہتے ہیں. یہ حصہ کیا ہے؟ حتیم. اور یہ حتیم اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے. جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو یہ حتیم بیت اللہ کے اندر تھا. آخری جب قریش نے اس کی جو ہے وہ یعنی اعلان نبوت سے پہلے جو آخری تعمیر ہوئی ہے وہ قریش نے کی ہے. اور قریش نے یہ طے کیا تھا کہ اس کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ استعمال کرنا ہے اور کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. تو اس سے جو کلیکشن ہوئی وہ اتنی نہیں تھی کہ یہ اتنی پوری عمارت بنائی جا سکتی. اس لیے کچھ حصہ چھوڑ کے تو یہ جو ہے وہ تعمیر کر دی گئی. اور اس میں علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ اصل میں بیت اللہ کے اندر جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ نے یہ اپنی حکمت سے یہ کچھ علاقہ چھوڑ دیا. حتیم کے اندر جس سے نفل پڑے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر نفل پڑے ہیں. تو یہ حتیم کا جو ہے نا، اس میں بھی جب موقع ملے تو کوشش کریں وہاں پہ جو ہے نا وہ نفل پڑے جائیں. یہ جو ملتزم ہے، ملتزم وہ مقام ہے جو یہ بیت اللہ کا دروازہ یہاں سے لے کر یہ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے درمیان میں جو حصہ ہے، اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم.
ملتزم بھی قبولیت دعا کے خاص مقامات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا، آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا، تو اس ملتزم پہ ایسے بیت اللہ سے چمٹ کے، جیسے دوست نہیں ملتے ایسے ہی کہ اپنا گال مبارک بھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہے، سینہ بھی، جسم بھی، اور ایسے ہاتھ کھول کے جو ہے اپنے یہاں پہ دعائیں کی ہیں جو ہے۔ تو ملتزم جو ہے خاص مقام ہے، اور یہ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود والے کونے کے درمیان والا حصہ جو ہے نا وہ ہے۔ یہ جو ہے جو شکل بنی ہوئی ہے، یہ بھی سنہری گلاس میں، یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد؟ اس کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر میں پہ کام کرتے ہوئے آپ کے پاؤں مبارک کے جو ہے وہ نشانات ہیں، وہ اب بھی جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پتھر جو ہے نا لفٹ کا کام کرتا تھا، کہ جو دیوار اوپر ہوتی جاتی تھی یہ خود بخود اوپر ہوتا تھا، جیسے آج کل ہم لفٹ استعمال کرتے ہیں نا، وہ کام تو وہ جو ہے نا یہاں پہ موجود ہے مقام ابراہیم۔ اور قرآن نے کہا کہ مقام ابراہیم پر جو ہے وہ کیا جائے، اس کو مصلی بنایا جائے، کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے۔ طواف کے بعد بھی 2 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم پر، لیکن ابھی چونکہ رش کی وجہ سے یہاں ممکن نہیں ہوتا، تو اس مقام ابراہیم پہ ہی تھوڑا پیچھے کر کے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کا تعارف تھا۔ یہ اجمالی طور پر اس کو ایک اور تصویر میں بھی دیکھ لیں، یہ رکن یمانی پہ یہ تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے غلاف کی، تو یہاں یہ خیال کرنا کہ اس کا استلام نہیں ہوتا، اگر اس کے قریب سے گزریں تو دونوں ہاتھوں سے اس کو مس کرنا چاہیے، نہیں تو سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، اور اگر دور سے گزریں تو بغیر اشارے کے یہاں سے گزر جانا چاہیے۔ یہ حتیم ہے، یہاں پہ کوشش کریں جب بھی موقع ملے نفل پڑھے جائیں جو ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کا اندر کا منظر ہے کہ اس میں 3 ستون ہیں جن کے اوپر جو ہے نا یہ دیوار چھت اس کی موجود ہے۔ اب جو ہے وہ بنیادی کا عمرے کا طریقہ جو اس کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا سا حرم کا تعارف اس لیے ہو گیا کہ تاکہ یہ نام بعد میں استعمال ہوں گے تو آپ کو اجنبی نہیں لگے، وہ اس سے مناسبت ہو جائے۔ تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، 2 + 2 + 2 = 6، کہ اس میں جو ہے وہ 6 ارکان ہیں، صرف 2 اس کے کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ فرائض صرف کتنے ہیں؟ 2۔ فرض وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو پورا کرنا ناگزیر ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے بھول کے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر ان فرضوں میں سے کوئی رہ گیا تو عمرہ بالکل نہیں ہوا، نئے سرے سے کرنا ہوگا۔ اور 2 اس کی کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ واجب بھی کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ واجب وہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہر حالت میں کرنا ہوتا ہے، ہاں کسی غلطی کی وجہ سے، بھول کے، کسی اور مجبوری کی وجہ سے اگر وہ رہ گیا تو دم دے کے تو وہ واجب ادا ہو جاتا ہے اور عمرہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام کرنے کے حوالے سے واجب اور فرض برابر ہوتے ہیں، یہ بھی ضروری کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ویسے تو عمرے کے ہر رکن کی اپنی سنتیں ہیں، لیکن عمرے کی 2 بڑی سنتیں ہیں۔ عمرے کی کیا ہیں؟ 2 بڑی سنتیں ہیں، تو 2 فرض، 2 واجب اور 2 سنتیں۔ یہ بہت آسان سا عمرے کے ارکان یہ صرف ہے۔ عمرے کے فرائض کیا ہیں؟ 2 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے کہ میقات کے مقام سے پہلے احرام باندھنا، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ تینوں چیزیں مل کے تو ایک بنتا ہے۔ میقات جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر کیے ہوئے ہیں بیت اللہ کی چاروں طرف، اس سے پہلے آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے، سلے ہوئے کپڑے اتار کے 2 چادریں باندھنی ہیں، اور خواتین نے جو بھی کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ ان کا کیا ہے؟ احرام ہے۔ وہ احرام اور میقات سے پہلے پھر میقات پہ جا کے نیت کرنی، اور نیت کرنے کے بعد مرد اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گی، تو ان کا پہلا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرض کیا ہے کہ حرم شریف پہنچ کے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا۔ طواف یہ طواف جو کیا ہے کم از کم، یعنی نہ ان کی تعداد کم کی جا سکتی نہ بڑھائی جا سکتی ہے، 7 چکر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے لگانا، ہجر اسود سے شروع کر کے واپسی ہجر اسود پہ ہی 1 چکر پورا ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی کسی بھی وجہ سے چھوٹ گیا تو عمرہ نہیں ہوا، بالکل ہی عمرہ نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مردوں کا احرام ہمیں ایسا پتہ ہے یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں سمبولک ریپریزنٹیشن کس کی ہے؟ کفن کی جو ہے۔ انسان جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی دنیا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے کفن کی حالت میں، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ کو سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ مصمم ارادہ ہو کہ زندگی میری صرف اور صرف اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گی۔ یہ بیلٹ جو ہے وہ کاغذات وغیرہ رکھنے کے لیے یہ بھی استعمال
کی جاتی ہے، لیکن اس کو بطور ناڑا نہیں استعمال کیا جاتا ہے، یہ احرام میں شامل نہیں ہے جو ہے. یہ اس لیے ہے کہ آج کل موبائل رکھنا ہوتا ہے، پاسپورٹ یا دوسری چیزیں یا کرنسی رکھنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے. خواتین کا احرام کیا ہے کہ ان کا جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن ایک یہ یاد رکھنا ہے کہ اسلام کا بنیادی مطالبہ کیا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نمبر 1 کلی اطاعت، نمبر 2 کل وقتی اطاعت. اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر کا بالکل جو ہے وہ مذہب نہیں ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے. احرام کی حالت میں خواتین کے لیے یہ ہے، مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن اس سے چہرے کا جو فرض پردہ ہے وہ ساقط نہیں ہوتا. اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہم خواتین اکٹھی جاتی تھیں، تو اگر صحابہ قریب آتے تھے تو ہم ایسے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی ہوئی تھی آگے لٹکا کے اس کے اوپر سے اپنا پردہ لٹکا لیتی تھی، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو پھر وہ اوپر کر لیتی تھی. یعنی احرام کی حالت میں بھی غیر محرم مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے. تو وہاں چونکہ آج کل تو یہ صورت ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو بہت زیادہ لوگ عمرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ہر وقت پردہ کرنا، تو اس کے لیے یہ پی کیپ ٹائپ، یہ کیپ کے ساتھ جو ہے نا وہ پردہ آگ سے لٹکا لیتے ہیں، تو اس سے پردے کا فرض بھی پورا ہوتا ہے اور وہ کپڑا چہرے کے ساتھ بھی نہیں لگتا. تو خواتین کے لیے یہ استعمال کرنا ضروری ہے. لیکن اس کا ایک نتیجہ بھی یہ بھی ہے کہ جب احرام کی حالت میں بھی چہرے کا پردہ ضروری ہے، تو بغیر احرام کے اور بغیر کسی تردد کے جہاں پہ پردہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے وہاں کیوں نہ کیا جائے. یہ بھی اللہ سے بغاوت ہے. تو پردے کو اپنا ایک شعار بنائیں. ایک ویسے جملہ نظر ہے، میں صرف اکثر لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ خواتین آج کے دور میں صرف پردہ شروع کر دیں اور مرد اپنی کمائی کو حلال پہ لے آئیں، تو ان سے بڑا اللہ کا ولی کوئی نہیں ہوگا. خواتین آج بھی شرعی پردہ شروع کر دیں تو رابعہ بصری کے مقام تک بالکل وہ پہنچ سکتی ہیں، اور مرد اگر آرام کی کمائی کو حلال پہ اکتفا کر لیں تو وہ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ سنجیدہ لے کے اپنے جو ہے نا وہ نظام زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. یہ طواف کی تسبیح جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ آپ کو اس میں کام آئے گی. ویسے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، نہ ہی کوئی لوازمات میں سے ہے، لیکن اکثر گنتے ہوئے بندہ بھول جاتا ہے. تو یہ تسبیح اگر پاس رکھیں گے تو اس سے آسان ہوتا ہے. اس کو انگلی میں ایسے پہن لیں. اب جب آپ پہلا چکر شروع کرتے ہیں نا تو اس کا ایک دانہ تھوڑا سا اوپر کر دیں، باقیوں سے علیحدہ کر دیں. یہ کیا شو کر رہا ہے جی کہ ہم پہلا چکر لگا رہے ہیں، 6 چکر ابھی باقی ہیں. جب چکر مکمل ہو جائے تو اس کو اوپر کر دیا. جب دوسرا چکر شروع ہوگا تو یوں کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مکمل ہو گیا ہے، دوسرا ابھی چل رہا ہے اور 5 باقی ہیں. آپ کو یاد رکھنا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کئی طریقے سے لوگ یاد رکھ لیتے ہیں. نوجوان آدمی جیسے یہ محترم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے کہ ہم کون سا چکر، لیکن اس سے ایک سہولت ہو جاتی ہے. اب پہلا فرض جو ہے وہ احرام ہے. اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک چادر نیچے ہزار بند کے طور پر اور ایک چادر اوپر اوڑھ لی جاتی ہے. یہ 2 چادریں، اس کے علاوہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں، اندر بنیان نہیں پہن سکتے یا کوئی اور جو ہے وہ کپڑا ایسا جو سلا ہوا ہو وہ اس میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو اب یہ ہے کہ جب آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے، چونکہ احرام پہننے کے لیے تو کچھ کام ہیں جو پہلے آپ اگر ضرورت ہے تو وہ کر لیے جائیں. ان میں سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے اگر حجامت کروانی ہے تو پہلے کروا لی جائے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں حجامت بال نہیں کاٹے جا سکتے. غیر ضروری جتنے بھی بال وہ صاف کر لیے جائیں، ناخن کاٹ لیے جائیں. اور اگر بہتر یہ ہے احرام باندھنے سے پہلے کہ غسل کر کے احرام باندھا جائے. لیکن اگر غسل کا موقع نہیں ہے، جیسے ایئرپورٹ پر غسل کا موقع نہیں ہوتا، تو وضو کر کے احرام باندھ لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ فرض نماز پڑھ کے آپ احرام باندھتے تھے. تو اگر فرض نماز کا وقت ہے تو وہ پڑھ کے نماز پڑھیں، تو احرام باندھ لیں. اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو نفل کے ساتھ بھی جو ہے وہ احرام پہنا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا وقت ہے جیسے عصر کے بعد کا وقت ہے کہ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو بغیر نفل کے بھی احرام پہنا جا سکتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ اس طرح. احرام سے پہلے یہ ہے کہ آپ غسل کر کے کنگھی کر سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں. بلکہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ احرام باندھنے سے پہلے داڑھی مبارک پر بھی جسم پر بھی جو عطر لگایا کرتے تھے. عورتوں کا احرام کیا ہے کہ ان کا جو بھی کپڑے پہنے وہ احرام ہیں، اور احرام کی حالت میں انہوں نے چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا دینا. اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پی کیپ ٹائپ پردہ استعمال کریں.
یہ جو اس طرح کا عام طور پر جو ہے وہ پردہ کیا جاتا ہے، یہ عمرے یا اس میں نہ کیا جائے جس سے کہ کپڑا جسم کے ساتھ چہرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہو. لیکن بعض صورتوں میں ایک ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ ایک موقع ایسا ہے کہ خاتون کے بعد پی کیپ نہیں ہے، وہ پردہ نہیں کر سکتی، غیر محرم مرد آ گیا سامنے تو پھر چہرے کے ساتھ بشک لگے اس کا پردہ کرنا باہر اور اس عورت میں بھی فرض ہے. یہ اس سنت کو جو ہے وہ ترک کیا جا سکتا ہے جہاں دونوں کا ایسے مقابلے کی صورت آ جائے. یہ پی کیپ ٹوپی جو ہے نا یہ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ العزیز پردے کا بھی حکم پورا ہو جاتا ہے اور چہرے کے ساتھ وہ کپڑا نہیں لگتا ہے جو ہے. اچھا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص رنگ کا پہننا ہے. مرد بھی جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا تو سفید پہننا بہتر ہے، لیکن کسی بھی رنگ کا، اور خواتین کا جو بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں کوئی اس میں خاص رنگ کی یا اس چیز کی قید نہیں ہے جو ہے. احرام یہ پہلے بات ہوگی، یہ بہتر یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہو. فرض نماز کا اگر وقت نہیں ہے تو نفل پڑھ کے احرام پہن لے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو مکروہ اوقات ہوں تو نفل بھی ترک کر کے جو وہ. پھر یہ ہے کہ میقات سے پہلے نیت کرنا. ہماری جو پاکستان سے بائی ایئر جاتے ہیں ان کے لیے میقات کرن المنازل ہے جو ہے وہ طائف کے قریب جو ہے. تو جہاز میں بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس میقات کے آنے سے پہلے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے جی میقات قریب آ رہا ہے، آپ نیت کر لیں. لیکن عملی طور پر بہتر طریقہ یہ ہے کہ احرام آپ سب سے اچھا یہ ہے کہ گھر پہ ہی جب وہ احرام پہن لیں چادریں جو ہے، اس لیے کہ یہ چادریں جب تک نیت نہیں ہوگی یہ کپڑے ہیں، یہ احرام نہیں ہے. جب نیت ہو جائے گی تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، احرام ہو جائے گا. تاکہ ایئرپورٹ پہ پھر جب چینج کرتے ہیں تو جو کپڑے اتارتے ہیں ان کو سنبھالنے کا ایک ایشو ہوتا ہے، تو گھر پہ پہن لیں. لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ ایئرپورٹ پہ جا کے احرام پہن لیں اور وہاں پہ نیت نہ کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاز شیڈیول ہونے کے باوجود بھی کئی دفعہ جہاز کسی تکنیکی وجہ سے لیٹ ہو سکتا ہے. اس لیے جب جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز پوری طرح آن ایئر ہو جائے تو اس وقت نیت کر لینی چاہیے میقات سے پہلے ہی، چونکہ میقات سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لمبا سفر ہے 4.5-5 گھنٹے کا، تو کئی دفعہ بندہ سو جاتا ہے. اب سوئے ہوئے حالت میں اگر اس نے میقات کراس کر دیا تو اس پر دم دینا ضروری ہوگا یا اس کو واپس طائف جانا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے وہ جہاز جب وہ اوپر ہو جائے تو نیت کر لیں. نیت اس کی بڑی آسان ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما. یہ عربی میں کہہ سکیں تو زیادہ اچھا ہے، اگر نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہیں، کسی بھی زبان میں. نیت اصل میں زبان سے کرنی ہے. نیت کیا ہوتا ہے، دل کا ارادہ ہے. آپ کا دل کا ارادہ زبان سے کہنے سے کیا ہے کہ دل اس طرف منتقل ہو جاتا ہے. دل میں یہ ارادہ ہو جائے کہ میں نیت کرتا ہوں، اور نیت کرنے کے فوراً بعد پھر جو ہے وہ آپ نے تلبیہ پڑھنی ہے. میقات یہ مقرر ہیں. ذوالحلیفہ جو ہے نا یہ میقات ہے مدینہ والوں کے لیے. اسی طرح باقی سارے بھی یہ میقات ہے. ہمارا میقات یہ کرن المنازل ہے جو پاکستان والوں کے لیے، اور بحری جہاز سے جاتے تھے وہی المنہ میقات ہمارا ہے جو. اور 5واں میقات جو ہے وہ جوفہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مقرر کیے ہوئے ہیں پورے ریڈیس میں جو ہے. انشاءاللہ آپ ذوالحلیفہ سے بھی جو ہے نا وہ عمرہ کریں گے. جہاز جب آن ایئر ہو جائے تو پھر آپ نیت بھی کر لیں اور جو ہے وہ تلبیہ بھی پڑھیں. اور اس سفر کے دوران جو ہے وہ کوشش کریں کہ تلبیہ، آپ بھی جو جا رہے ہیں یہ ہے عمرہ فلائٹ ہی ہے، اس میں 99% جو ہے وہ عمرہ زائرین ہی ہوں گے جو ہے. اچھا نیت جب آپ کریں گے تو اس وقت مردوں نے سر اپنا کیا کر دینا ہے، ننگا کرنا ہے. تو اس کے بعد جب تک یہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا آپ ننگے سر ہی رہیں گے. اگر بیچ میں سونا بھی پڑے تو پھر بھی سر بھی ننگے ہوں گے، پاؤں ننگے ہوں گے. اس دوران جتنی نمازیں آئیں گی وہ ننگے سر ہی پڑھنی ہے جو مردوں نے. خواتین نے جو ہے وہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسر لیہا وتقبل منی. اب اور یہ اگر عربی میں یاد کر لیں ٹھیک ہے، نہیں تو اردو میں اللہ تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے. نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گے. اب یہ تلبیہ کے الفاظ دیکھیں تو یہ خالص توحید کی دعوت ہے اور یہی اسلام کی جو ہے وہ بنیاد ہے. اب جب یہ 3 آپ نے کام کر لیے، 2 چادریں باندھ لی، نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لی، تو آپ کا پہلا فرض مکمل ہو گیا. پہلا فرض کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. آپ جہاز میں اب جاتے ہوئے جدہ ایئرپورٹ جائیں گے، وہاں سے مکہ آئیں گے اور پھر حرم شریف جانا ہے. اس سارے سفر کے دوران اس کے بعد کیا کرنا ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستہ آواز سے،
جیسے بھی، لیکن جب بھی جو ہے وہ اس کو کوشش یہ کریں کہ کوئی اپنے پاس طریقہ یاد رکھنے کا، جیسے تسبیح بھی یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یا کوئی بھی جب بھی خیال آئے تو مسلسل کیا کریں، تسبیح پڑھتے رہیں، اب اس کو تلبیہ پڑھتے رہیں، ذہن کو حاضر رکھ کے، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کے جو ہے یہ کرنے کے بعد پہلا فرض پورا ہو گیا اور آپ محرم بن گئے ہیں۔ محرم کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی غلطی ہوگی تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے، دم ہوتا ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ ویسے بہت آسان پابندیاں ہیں، کوئی ان میں مشکل نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے مردوں نے نہیں پہننے ہیں، خواتین نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی ہوں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس حالت میں بال نہیں کٹوا سکتے، نہ مرد نہ خواتین، بلکہ اگر یہ ہے کہ خارش بھی اگر کی جگہ ہو تو اس کو سہولت سے خارش کرنا ہے، اس کو اتنے زور سے نہیں کرنا ہے جس سے بال گریں، جو ہے یعنی آہستہ سے اس کو کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ناخن احرام کی حالت میں کاٹنا منع ہے، جو ہے پرفیوم یا عطر لگانا، یہی تھوڑی اصل میں مشکل ہوتی ہے، چونکہ ہم اکثر جو ایئر لائن میں ٹیشو پیپر دیا جاتا ہے وہ بھی پرفیومڈ ہوتا ہے، صابن جتنے ہیں یہ بھی سارے کیا ہوتے ہیں، پرفیومڈ ہوتے ہیں۔ تو پرفیوم سے یا اس سے بچنا ہے۔ غلاف کعبہ پہ بہت زیادہ پرفیوم لگا ہوتا ہے، حجر اسود پہ بہت پرفیوم لگا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ صابن جو ہے وہ بغیر پرفیوم کے بھی مل جاتا ہے، اس کی ایک آدھ چاکی پاس رکھیں تاکہ جب بھی جو ہے نا وہ ٹوائلٹ جا کے کوئی یا ایسی ضرورت ہو تو ہاتھ دھوئے جا سکے۔ جو ہے کسی بھی طرح کی ٹوپی پہننا، مردوں کے لیے کیا ہے کہ سر پہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹوپی یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی، خواتین نے جو وہ پہنی ہے۔ خواتین کا نقاب اس طرح کرنا کہ نقاب جو وہ چہرے سے ٹکرائے، ایسے نہیں بلکہ پی کیپ کے اوپر سے جو پہننا۔ کوئی یعنی کسی سے منگنی کرنا، پرپوز کرنا، رشتہ مانگنا، نکاح کرنا، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں منع ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات یا اور کوئی بھی ایسا تعلق جو ہے وہ احرام کی حالت میں بالکل ممنوع ہے۔ جو ہے یہ ویسے اناف کے نزدیک نہیں ہے، لیکن امام شافعی نے ایسا کہا ہے کہ اگر آپ محرم رشتے بھی ہیں، اگر مثلا میاں بیوی کا ہاتھ اس طرح کے درمیان میں کپڑا یا کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جسم سے جسم ٹکرائے تو وہ وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو جو ہے وہ طواف کے لیے شرط ہے۔ اس لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے جو ہے نا کسی اور طریقے سے جو ہے نا اگر وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، جیسے جو وہ جو احرام باندھا ہوا ہے اس کا کپڑا پکڑ لیا، یا ایسی جو ہے نا احتیاط ہے اس میں۔ اسی طرح شکار کرنا یا کسی بھی جاندار کو، ایون سر میں اگر جو ہے اس کو بھی نکال کے چھوڑ دینا، اس کو بھی مارنا نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں کسی بھی جانور کو مارنا یا شکار کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ جو ہے تو جب آپ نے پہلا فرض پورا کر لیا، احرام کی یہ پابندیاں لاگو ہو گئی، جدہ ایئرپورٹ پہنچیں گے، وہاں آپ کو جو ہے وہ امیگریشن کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے کہ امیگریشن کا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی، جدہ ایئرپورٹ پہ بھی بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے کہ آپ کو لائن میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاز میں اگر 500 بندے جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ والوں نے ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ کلیئرنس کرنی ہے، اس کا سامان چیک کرنا ہے، اس کو ویریفائی کرنا ہے، بندے کی تلاشی لینی ہے، اس کے ڈاکومنٹ چیک کرنے ہیں، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے ایئرپورٹ کم از کم 4 گھنٹے پہلے ضرور جو ہے نا وہ پہنچ جانا ہے، اس لیے کہ شیڈیول ٹائم سے 1 گھنٹہ پہلے کاؤنٹر بند ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ گئے تو آپ نو شو ہو جائیں گے، آپ کا ٹکٹ ضائع ہو جائے گا۔ تو 4 گھنٹے کم از کم پہلے پہنچے تاکہ امیگریشن کا پروسیس، وہاں جب امیگریشن ہوگی، امیگریشن کے بعد باہر نکلیں گے، بسیں وہاں انشاءاللہ العزیز موجود ہوں گی، اس بس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد جو ہے نا آپ جب مکہ شریف پہنچے ہیں تو آپ کم از کم بھی 12 گھنٹے کے سفر میں ہوں گے۔ 12 گھنٹے میں کیسے کہ یہاں سے ایئرپورٹ جانا بھی جو ہے نا وہ 1.5-2 گھنٹے کا کام ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس سے جانا ہوتا ہے تو لوگوں کی بھی ایک روایت ہے کہ انہوں نے بھی پچھلے 4-6 گھنٹے کسی کو سونے نہیں دیا ہوتا، تو وہاں بھی جانا ہے، وہاں پھر 3-4 گھنٹے امیگریشن ہوگی، 4.5-5 گھنٹے کا سفر ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ بھی 3-4 گھنٹے لگنے ہیں، 2 گھنٹے تو لگنے ہی لگنے ہیں۔ جدہ سے مکہ شریف آتے ہوئے 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو اس وقت وہاں جا کے بندہ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو آگے جو کہ عمرے کے باقی افعال کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، عبادت، اس کے لیے آپ کا فریش ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مکہ شریف ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو، جیسے ابھی کہا تھا مفتی صاحب نے، کہ صحت کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے تو کچھ دیر سو جائیں، جو ہے سونے کے بعد فریش ہو کے پھر عمرے کے لیے جائیں۔ بھوک محسوس ہو رہی ہے تو روٹی پہلے کھا لینی چاہیے۔
जब रोटी खा के आराम करके फिर आप तवाफ़ के लिए जाएं। इवन ये भी है, कुछ मरीज़ भी होते हैं जैसे शुगर वाले के लिए कुछ की ये भी जो है ना, वहाँ जाके अगर आपको गुस्ल की नौबत है कि आपको थकावट महसूस हो रही है, जिस्म दुख रहा है, तो आप एहराम उतार के गुस्ल करके दोबारा पहन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक चादर ख़राब हो गई है वो दूसरी पहन लें, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो वहाँ पे जब आप जाके थोड़ी देर रेस्ट करके अपनी ज़रूरियात पूरी करके वाशरूम जाना है, खाना है, कोई भी, जब आप बिल्कुल फ़्रेश महसूस करें कि अब मैं जो है वो तवाफ़ करने को तवज्जो से तवाफ़ कर सकता हूँ, तो फिर बैतुल्लाह की तरफ दूसरा फ़र्ज़ पूरा करने के लिए जाएंगे। और वो फ़र्ज़ क्या है कि बैतुल्लाह की शरीफ के 7 चक्कर लगाने हैं। तो दूसरा फ़र्ज़ क्या है? तवाफ़ काबा। तवाफ़ काबा के लिए जो ज़रूरियात का ये ख्याल रखना है आपने कि तवाफ़ जो है वो शुरू कहाँ से होता है? हिजर अस्वद से। जब आप मस्जिद हराम जाएंगे, अमूमी हिदायत का तो आपको सब में से हर को पता होता है कि मस्जिद में जब दाखिल हों तो पहले हमेशा दायां पाँव अंदर रखना है, दुआ पढ़नी है। अभी जो मौजूदा एक्सटेंशन हुई है और ज़्यादातर लोग बाब फाज से ही दाखिल होते हैं, तो बाब फाज से जो ही दरवाज़े के अंदर दाखिल हों तो सामने बैतुल्लाह नज़र आता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जब दाखिल हों बाब फाज से तो अपनी नज़रें नीचे रख के सीधे चलते जाएँ, कोशिश करें बैतुल्लाह के करीब तरीन पहुँचने की। जब करीब तरीन पहुँच जाएँ तो फिर आप नज़र उठा के बैतुल्लाह को देखें। ये भी कबूलियत दुआ का ख़ास वक्त है, और वहाँ पे आप रास्ते से हट के थोड़ी देर खड़े होके बैतुल्लाह को देखते हुए जो है वो अल्लाह की अज़मत का ख्याल करें। एक तो ये है कि बैतुल्लाह पे जो ही नज़र पड़े तो 3 दफ़ा बंदा तकबीर कहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद जो है वो दुआ करें। यहाँ बड़ी कबूलियत की होती है, अपने लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, उम्मत के लिए करें, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह सबको हिदायत दे और जन्नत वाला बना दे। फिर आप जब मुताफ़ में जाएंगे तो एक चीज़ तो ये याद रखनी कि तवाफ़ के लिए वज़ू शर्त है, वज़ू के बगैर तवाफ़ नहीं होता। मुताफ़ में जाएंगे तो आपने कोशिश करके हिजर अस्वद वाले कोने के सामने आना है, और उसकी पहचान क्या है कि उसके पीछे जो है ना बैतुल्लाह में सारी मंजिलों पे सब्ज़ लाइट लगी हुई है। तो वो सब्ज़ लाइट दूर से जो है वो नज़र आती है, तो उस सब्ज़ लाइट के पीछे जाना है, सामने जाना है। आपकी पीठ के पीछे होगी सब्ज़ लाइट। आप जब मुंह करेंगे बैतुल्लाह की तरफ तो आप बिल्कुल हिजर अस्वद के सामने होंगे। तवाफ़ के लिए पाक और बावुज़ू होना ज़रूरी है। ख़वातीन के कुछ ख़ास मसाइल में अगर वो पाक नहीं हैं तो वो नीयत यहाँ से करेंगी, लेकिन वहाँ जाके तवाफ़ नहीं करेंगी। तवाफ़ वो पाक होने के बाद करेंगी, बाकी मामलात वो चलते रहेंगे, लेकिन हरम के अंदर वो दाखिल नहीं होंगी। जो उम्रे का तवाफ़ है, यानी हर वो तवाफ़ जिसके बाद सही होती है, वो एहराम की हालत में ही होता है। नवली तवाफ़ अब आम कपड़ों में भी कर सकते हैं, जो नवल तवाफ़ है। तवाफ़ हिजर अस्वद के बिल्कुल सामने। अब तवाफ़ शुरू करने से हिजर अस्वद के दाने से पहले आपने 2 काम करने हैं। पहला काम यह है कि अपना दायां कंधा जो है वो नंगा करके चादर को नीचे से गुजार के तो पहन लेना है। इसको कहते हैं इस्तबा करना। तो इस्तबा करने का मतलब क्या है कि मर्द अपना दायां कंधा नंगा कर लेंगे। दायां कंधा नंगा करने के बाद अब जब सब्ज़ लाइट के साथ जाएंगे, सब्ज़ लाइट के सामने आ गए, आपने तवाफ़ की नीयत करनी है, तो वहाँ पे भी 2 काम होते हैं। पहला काम जो है वो इस्तकबाल है कि हिजर अस्वद का क्या किया जाए, इस्तकबाल किया जाए। वो क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जैसे नमाज में हाथ उठाते हैं, हाथ उठा के आपने छोड़ दिए। ये जो इस्तकबाल किया जाता है ये उस सब्ज़ लाइट से 1 कदम पहले, फिर 1 कदम आगे होकर बिल्कुल उसके सामने होकर फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहें, और साथ ये नीयत कर लें कि अल्लाह मैं तवाफ़ के 7 चक्रों की नीयत करता हूँ, इसको कबूल फरमा और आसान फरमा। ये इस्तलाम करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिजर अस्वद को बोसा देना, यानी ये हिजर अस्वद को बोसा देना है। पहले मैंने कहा कि हिजर अस्वद को बोसा देना ऐसे ही है जैसे अल्लाह से मुसाफा करना है। तो ये बड़ा खैर वाला और बरकत वाला। यहाँ पे नियत करके आप एकदम सीधे हाथ पे होंगे तो आप चलना शुरू कर देंगे। यह आपका पहला जो है वो क्या होगा, चक्कर शुरू हो जाएगा। इन चक्करों के दौरान आप कोई भी दुआ जो है वो पढ़ सकते हैं। बेहतरीन ये है कि आपको कुरानी दुआएं याद हों वो पढ़ें, जो मसनून दुआएं हैं वो याद हों वो पढ़ें, जो ज़िक्र अज़कार है वो पढ़ें, कुरान जितना याद है वो पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। कोई मखसूस नहीं है कि ख़ास चक्कर में हमने कोई ख़ास
دعا پڑھنی ہے کوئی بھی. اور اگر عربی والا مواد ختم ہو جائے تو آپ دعا اردو میں بھی کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ ہر زبان کو جانتا ہے, سمجھتا ہے. جو اصل میں کیا ہے کہ یہ خاص وقت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے بالکل قریب ہیں, اس احساس کے ساتھ کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ سے باتیں کریں, اپنے جتنے بھی معاملات مسائل ہیں وہ اللہ سے ڈسکس کریں, اللہ کو بتائیں جی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, اللہ تو فضل فرما دے. تو آپ کی یہ دایاں کندھا ننگا ہوگا, بائیں طرف آپ کا جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہوگا. بیت اللہ شریف کی طرف نہ ہی پیٹھ کرنی ہے, نہ ہی اس طرف منہ کرنا ہے, بلکہ نظریں نیچے کرتے ہوئے وقار کے ساتھ چلتا جائے, اس احساس کے ساتھ کہ جی کہ میں اللہ کی بہت قربت میں ہوں. اور یہاں پہنچ کے جب آپ طواف شروع کرنے سے پہلے تک کیا پڑھتے رہیں گے؟ تلبیہ. جب آپ استوا کرنے لگیں گے تو تلبیہ وہاں پہ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھنی, بلکہ جتنے بھی میں نے کہا دعائیں باقی آپ پڑھنے شروع کر دیں گے. یہ استوا کیا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ کندھا جو ہے وہ خالی کندھے کے نیچے سے چادر گزار لینی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ مردوں نے جو ہے نا, جب ہجرت کے سامنے آپ نے نیت کر لی چلنا شروع کرنا ہے, تو پہلے جو 3 چکر ہیں, پہلے 3 چکروں میں یہ استلام کرنے کا پورا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. مردوں نے پہلے 3 چکروں میں جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے پہلوان چلتے ہیں, ٹھیک ہے, رمل کرنا ہے, اس کو استلام کیا کہتے ہیں؟ رمل کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ. ہمارے ہاں جیسے آسانی سے سمجھنے کے لیے جیسے یہ کمانڈو نہیں چلتے ہیں, اس انداز میں کہ اپنا سینہ تان کے اکڑ کے چلنا ہے. خواتین رمل نہیں کریں گی, اور یہ رمل پہلے 3 جو چکر ہیں ان میں کیا ہے؟ مسنون ہے, بعد والے 4 چکروں میں نہیں. کسی وجہ سے بھول کے اگر مثلا پہلے ایک چکر میں یاد نہیں رہی یا دوسرے میں, لیکن بعد والے 4 میں رمل نہیں ہوگا, صرف پہلے 3 میں رمل کرنا سنت ہے, بعد والے 4 میں رمل نہ کرنا جو ہے وہ سنت ہے. اگر بھول کے رہ گئے تو عمرہ ہو جائے گا, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن بعد والے چکروں میں رمل نہیں ہوگا. اور پھر جو ہے نا وہ حجر اسود سے شروع کر کے گھوم کے واپس جو ہے وہ حجر اسود میں آئیں گے تو 1 چکر مکمل ہو جائے گا. اس چلتے ہوئے دعائیں تو کرتے رہیں, لیکن رکن یمانی پہ جب پہنچیں گے, رکن یمانی کو کراس کریں گے تو وہاں سے لے کر حجر اسود والے کونے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا کیا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا جو وہ بار بار کریں, بہت جامع دعا ہے کہ اللہ جو میری یہ زندگی بھی حسن کر دے اور آخرت کی زندگی بھی حسن کر دے. طواف جو ہے وہ حتیم والا جو حصہ تھا, یہ پہلے بتایا تھا, حتیم کے باہر سے, حتیم کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش نہیں کرنی. طواف جو ہے وہ چونکہ حتیم جو ہے وہ بیت اللہ کا حصہ ہے, تو اس حتیم کے باہر سے طواف کرنا ہے. رکن یمانی پر یہ عمل میں نے بتا دیا تھا کہ اگر قریب ہیں تو دونوں ہاتھوں سے اس کا استلام کریں, ورنہ سیدھے ہاتھ سے تھوڑا دور ہیں, اور اگر دور سے اس کی گنجائش نہیں ہے تو آپ ویسے ہی وہاں سے گزر جائیں. اور یہاں سے گزرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی. لیکن اس کی طرف جو استلام کرنا یا اسے چومنا یا اس سے لپٹنا جو ہے یہ ساری چیزیں خلاف سنت ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں. جو رکن یمانی سے اگلا کونا پھر کیا ہے؟ حجر اسود. حجر اسود کے لیے جو ہے نا سب سے افضل صورت کیا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے. یہ ممکن نہ ہو تو اس کو ہاتھ سے دور سے ٹچ کیا جائے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس کا کیا جائے استلام کیا جائے. یہ تینوں صورتیں برابر ہیں ثواب کے لحاظ سے اور اجر کے لحاظ سے, اور یہ تینوں صورتیں کیا ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینے والی. ابھی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ 99.9% لوگوں کو استلام ہی کرنا پڑتا ہے, بوسہ دینے کا موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. یہ اس کے اندر بلیک سٹون, وہ جو اندر بلیکش حصہ ہے, اس میں 7 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے پڑے ہوئے ہیں. ابھی حجر اسود جو ہے نا وہ یعنی چومنے کی وجہ سے بہت چند ٹکڑے صرف اس کے رہ گئے ہیں. رکن یمانی اور وہاں تک یہ دعا جو ہے نا پڑھنی ہے آپ نے. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہر چکر میں جو پڑھنے والے ہیں نا, تو کچھ چیزیں بڑی جامع ہیں. ان میں سے ایک یہ تیسرا کلمہ ہے. یہ کلمہ ہر ایک بندہ یاد کر لے تو بہت خوبصورت اور جامع الفاظ ہیں. یہ بھی آپ اس دوران پڑھ سکتے ہیں. جب آپ جو ہے نا وہ ہر دفعہ جب پہلا چکر استلام سے آپ نے شروع کیا تھا, جب دوسری دفعہ واپس حجر اسود پہ پہنچیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ استلام کرنا ہے. اس طرح ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 7 چکروں میں 8 دفعہ جو ہے وہ
حجر اسود کا کیا ہوگا؟ استلام ہو جائے گا. طواف کے لیے وضو جو ہے وہ کیا ہے؟ شرط ہے. بعض دفعہ یہ صورت پیش آ جاتی ہے کہ آپ کے طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے آدھے سے کم چکر ہوئے ہیں، مثلا یہ ہے کہ تیسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہاں طواف آپ نے روک دینا ہے، جا کے وضو کرنا ہے، وضو کر کے آ کے طواف نئے سرے سے شروع کرنا ہے. وہ 3 چکر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. آپ نے پھر پہلے چکر سے شروع کرنا ہے. آدھے سے زیادہ ہیں، مثلا 5ویں چکر میں وضو ٹوٹا ہے، تو پھر آپ جا کے جو ہے وہ وضو دوبارہ کر کے آئیں گے. 4 چکر اس میں ہو گئے تھے، باقی 3 چکر لگانے ہیں. آدھے سے زیادہ ہے تو پہلے والے کاؤنٹ ہوں گے، آدھے سے کم ہے تو پہلے والے کاؤنٹ نہیں ہوں گے. لیکن وضو جو ہے طواف کے لیے شرط ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہ ضروری ہے کہ آپ طواف کی حالت میں ہوں. یہ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 8 دفعہ ہو جائے گا استلام، تو آپ کا دوسرا فرض بھی مکمل ہو گیا. پہلا فرض بھی مکمل ہو گیا اور پھر دوسرا فرض بھی. اس کے بعد جو 2 عمرے کی بڑی جو ہے نا وہ سنتیں ہیں. پہلی سنت کیا ہے کہ جب آپ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کیا تھا، 8 چکر کے بعد آپ نے ملتزم پہ دعا کی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں ملتزم پہ وہاں کھڑے ہو کے یا تھوڑا پیچھے کھڑے ہو کے دعا کی جائے. دعا کرنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر 2 بڑی سنتیں ہیں. پہلی سنت کیا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے جائیں. یہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ واجب الطواف. یہ ہیں نفل، لیکن جب آپ نے طواف کر لیا تو یہ آپ پر واجب ہیں، یہ ضروری پڑھنے ہیں. اور ان کے لیے بہترین جگہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم، جو آپ کو پہلے دکھایا گیا تھا. اگر وہاں جگہ نہیں ہے، اور آج کل وہاں جگہ نہیں ہوتی، تو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پیچھے چلے جائیں. اور وہاں پہ بھی آج کل بہت زیادہ رش ہو گیا ہے. وہاں بھی اگر رش ہو تو بیت اللہ میں جہاں پہ بھی جگہ ملے وہاں پہ یہ 2 رکعت پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ان 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، قل ھو اللہ احد. تو یہ دونوں صورتیں بھی یاد کر لیں. واجب الطواف جب بھی پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اپنے پر لازم نہیں کرنا، کیونکہ لازم نہیں کر سکتے. قرآن سے کہیں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ہے نا پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تو یہ 2 رکعت پڑھیں. اس کے بعد جو ہے وہ خوب دل کھول کے جو ہے وہ دعا کریں. اور یہ دعا بھی مجھے بہت خوبصورت اس لیے لگتی ہے کہ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے وہ دیوار آپ کے بالکل سامنے ہوتی ہے، مقام ابراہیم بھی، اور اس سائڈ سے بیت اللہ کا دیکھنا اور زیادہ بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت جاذب نظر ہوتا ہے، انسان کا بہت دل لگتا ہے. وہاں پہ آپ جو ہے وہ جی بھر کے جو ہے وہ دعائیں کریں. اس دعا کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ پیٹ بھر کر آب زمزم پینا ہے. یعنی اس سے پہلے آپ نے آب زمزم نہیں پینا، بلکہ کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ چکیں گے تو اس کے بعد اسی سائڈ پہ پیچھے جائیں، جا کے جو ہے وہ آب زمزم پئیں. اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آب زمزم پیا تھا وہ کھڑے ہو کے پیا تھا. باقی مواقع پر کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے باقی مواقع پر آب زمزم پینا پڑے تو بیٹھ کے پئیں. لیکن اس موقع پر وہ چونکہ اسی کے پیچھے جائیں گے تو جب آپ گلاس لے کے بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہی جو بیت اللہ کے مقام ابراہیم بھی، بیت اللہ کا دروازہ بھی، حجر اسود بھی، حتیم، یہ سارا سامنے نظر آتا ہے. تو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ پیٹ بھر کر پانی پیا جائے، خود وافر، بلکہ حدیث شریف میں تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ اتنا پانی پیا جائے کہ چھاتی جو ہے نا باہر کی طرف زور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کم طواف یعنی اس موقع پر کم آب زمزم پینا نفاق کی علامت ہے، کہ منافق ہوگا جو کم آب زمزم، یہاں خوب سیر ہو کے پانی پیا جائے. اور پانی پینے کا مرد کچھ پانی سر پہ بھی اور باقی کندھوں پہ بھی ڈال سکتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سے مٹکے میں جو پانی دیا گیا تھا وہ پی کے باقی آپ نے اپنے اوپر انڈیل لیا تھا. لیکن خواتین ایسا نہ کریں چونکہ بے پردگی کا اس میں پھر اندیشہ ہوتا ہے. تو یہاں جی بھر کے پانی پئیں. اور یہ آب زمزم جو ہے نا وہ آپ کی جسمانی صحت کی نیت کریں گے، روحانی صحت کی نیت کریں گے، جس نیت سے پئیں گے وہ آپ کی بات لازماً جو ہے وہ ویسے ہی پوری ہوتی ہے وہ دعا. تو یہ اللہ آپ کو جو ہے نا بار بار آب زمزم پینا جو وہ نصیب ہو. یہ اس کی مسنون دعا ہے، یہ بھی اگر یاد کر لیں تو یہ بھی بہت خوبصورت. اب دیکھیں اس میں بھی جو پہلی جو وہ دعا میں کیا ہے، اللہم انی اسألک، آپ دیکھ لیں کہ پہلا کیا ہے، علما نافع ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ہم اکثر جو آخری بات ہے وہ ذہن میں رکھتے ہیں، جبکہ پہلی 2 باتیں نہیں ہوتی. تو حالانکہ آپ پانی پینے کا علم نافع سے کیا تعلق ہوا اور پانی پینے کا وسیع رزق سے کیا تعلق ہے.
اور پھر یہ ہے کہ یہ بیماریوں کے لیے تو یہ شفا ہے ہی ہے۔ تو علم نافع کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیں یہ تمیز کرا دے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ جو پہلے میں نے بات کی تھی۔ تو اس کو پینے کے بعد اگر حقیقت بندہ یہ اس چیز پہ آ جائے جی کہ میں نے حرام کو کسی صورت میں اس کے قریب بھی نہیں جانا اور صرف حلال پہ اکتفا کرنا ہے، تو اس سے اتنا وسیع رزق انسان کو ملتا ہے، اتنا وسیع کہ جس کو حساب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کا جو ترکہ چھوڑا تھا آپ نے، اس کو بھی کوئی 40 دن سے زیادہ لگے اس کا حساب کتاب کرنے میں کہ کتنا سونا ہے، کتنی زمین ہے، کتنی باقی چیزیں ہیں، اور وہ خالص جو ہے وہ حلال کا تھا۔ تو اللہ ہمیں جو ہے نا اس کی حقیقت نصیب فرمائے جو ہے۔ اب یہ جب 2 سنتیں بھی پوری ہو گئی تو اب 2 واجبات ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی، یہ شروع سے ہی صفا سے ہوتی ہے، مروہ پہ یہ مکمل ہوتی ہے۔ اور صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں جن کے درمیان اماں حاجرہ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ چکر لگائے تھے، اور ان دونوں کا درمیانی فاصلہ 498 میٹر ہے۔ 498 میٹر کا مطلب کیا، تقریباً آدھا کلومیٹر۔ تو 7 چکروں میں آپ کو 3.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا۔ تو پیدل چلنے کی بھی ایک عادت ابھی سے ہونی چاہیے، ورنہ وہاں جو ہے نا وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ طواف میں بھی آپ نے چلنا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان بھی، اور اس کے بعد جو ہے مرد جو ہے وہ حلق کرائیں گی اور خواتین جو ہے وہ قصر کریں گی۔ ان کی تھوڑی سی آپ تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح جو ہے نا وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہوتی ہے، تو قرآن نے کیا کہا کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے نا اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر اللہ ہیں جو ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ صفا اور مروہ کا درمیانی راستہ ہے، یہ جب بھی آپ جائیں گے، چاہے آپ صبح جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، یہ اسی طریقے سے آباد ہوتا ہے۔ اللہ کے دیوانے یہاں مسلسل جو ہے نا وہ چکر لگاتے رہتے ہیں جو ہے۔ یہ اس کے ذکر اذکار ہیں مختلف، یہ جو ہے نا وہ جتنا یاد کر لیں گے اتنا وہاں آپ کو سکون بھی ملے گا اور اچھا بھی۔ صحیح جو ہے وہ شروع کہاں سے کرنی ہے، صفا سے۔ یہ صفا پہاڑی ہے اور وہ مروہ پہاڑی ہے۔ جب آپ صحیح کے لیے جائیں گے، آب زمزم پینے کے بعد، تو ایسے انکلائن پلین سا ہے گراؤنڈ فلور پہ جانے کے لیے، اس کے اوپر جائیں گے صحیح۔ وہاں جب جو اوپر جائیں گے تو سبز پتی بالکل نزدیک آئے گی، وہاں اپنے 9ویں دفعہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، صفا سے بیت اللہ پورا نظر آتا ہے، صفا سے آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 9ویں دفعہ کیا کرنا ہے، استلام کرنا ہے۔ استلام کر کے صفا پہاڑی پہ جائیں گے، اور صفا پہاڑی پہ ہاتھ بلند کر کے، وہاں کوئی نیت اس کا کوئی خاص ذکر یا کوئی استلام یا کوئی اور چیز نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، اور دعا کر کے اللہ سے نیت کرنی ہے کہ میں صحیح کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما۔ وہاں پہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جتنی زیادہ دیر دعا کر سکے، وہاں سے پھر اتر کے جو ہے وہ مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ تو جب صفا سے پہنچیں گے مروہ پہ تو یہ 1 چکر ہو گیا، یہ اصل میں ہاف سائیکل جو ہے 1 چکر ہوتا ہے۔ پھر مروہ سے دوبارہ صفا آئیں گے تو یہ کیا ہو گئے، 2 چکر ہو گئے۔ پھر صفا سے مروہ پہ جائیں گے 3را چکر، اور پھر مروہ صفا پہ آئیں گے 4تھا چکر، پھر یہ 5واں، پھر یہ 6ٹھا، اور پھر یہ 7واں چکر۔ اس کا مطلب ہے صفا سے شروع ہو کے مروہ پہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ ہر دفعہ آپ صفا پہ بھی مروہ پہ بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے تو کیا کریں گے، دعا کریں گے، جتنی بھی دیر جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے مردوں کے لیے خاص عمل بھی ہے کہ یہ درمیان میں ایسی یہ سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں اللہ نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو محفوظ کیا ہے۔ یہ جب مروہ صفا سے اترتے ہیں تو یہ وہ جگہ تھی نشیبی جگہ، کہ صفا سے بھی اور مروہ سے بھی اماں حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے، لیکن یہ تھوڑی سی نشیبی جگہ تھی، یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اماں حاجرہ کو نظر نہیں آتے تھے، تو یہاں سے وہ بھاگ کے تھوڑا چلتی تھی تاکہ جلدی سامنے ہو کے میں دیکھ سکوں۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ سبز لائٹ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے ختم ہوتی ہے۔ لیکن ابھی کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے کہ یہاں مرد جو ہے وہ تھوڑا بھاگ کے چلیں گے، خواتین عام اپنی رفتار سے چلیں گی۔ اور بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ شوٹ نہیں لگانا، چونکہ بہت سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں عام رفتار سے، تھوڑا تیز اندازہ ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو مرد اگر خواتین بھی ساتھ ہیں، بھاگ کے آگے جائیں گے تو آگے تھوڑی سی رفتار آہستہ کر لیں، خواتین پھر جلدی واپس مل جاتی ہیں جو ہے۔ اور یہ دونوں طرف جو ہے نا، ہر منزل پر بھی جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی یہ سبز لائٹیں لگا کے اس علاقے کو بالکل نمایاں کر دیا گیا ہے، بندے کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ مروہ پر پہنچ کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر مروہ سے صفا کی طرف شروع کر دینا ہے سفر جو ہے۔ تو
ہر دفعہ جو ہے نا مروہ پہ آخر میں جا کے یہ مکمل ہوگی، اور ہر دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ اچھا، اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ بہترین صورت یہ ہے کہ صحیح باوضو حالت میں کی جائے، لیکن صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ مردوں کا اگر وضو کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو وہاں آب زمزم جگہ جگہ لگا ہوا ہے، کسی بھی وہیں آب زمزم سے ہی وضو کر لیں۔ خواتین کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بہت دور جگہ جا کے وہاں، جو کہ وہاں کھلے طور پر تو وضو کیا نہیں جا سکتا، تو خواتین اگر ایسی صورت ہو تو بغیر وضو کے بھی صحیح کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ فرق یاد رکھنا، دوسرا یہ ہے کہ جو طواف ہوتا ہے وہ پے درفے آپ نے شروع کیا تو مسلسل آپ نے کر کے ختم کرنا ہے۔ صحیح میں اگر کوئی بزرگ بندہ ہے کسی وجہ سے وہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر ریسٹ کر کے وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ اس کو شروع کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان پے در پے نہیں، اس وقفے سے بھی کی جا سکتی ہے، اور وضو بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا واجب ہے، اور دوسرا واجب کیا ہے کہ مردوں کے لیے حلق کریں اور خواتین قصر کریں۔ حلق کیا ہے کہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ منڈوا دینے ہیں۔ یہ عمرے کا آخری عمل بھی ہے اور واجب بھی ہے کہ سر کیا کریں گے آپ؟ مشین سے بھی اور استرے سے بھی سر منڈوا دیں۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ دوسرا واجب بھی مکمل ہو جاتا ہے، 6 کے 6 افعال آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک جو ہے نا دیکھیں، یہ شروع ہوتا ہے تلبیہ پڑھنے سے، لبیک اللہم لبیک، اور ختم ہوتا ہے اپنا سر منڈوانے سے۔ تو عام یہ ذہن میں آ سکتا ہے یار کہ یہ سر منڈوانے کا عبادت سے کیا تعلق ہے، لیکن اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی غلام خرید کے لایا جاتا تھا نا، تو اس کے ساتھ جو آقا ہوتا تھا پہلا کام یہ کرتا تھا کہ اس کے سر کے بال منڈوا دیتا تھا، جو اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جس کے سر کے بال منڈے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ غلام ہے، اور دوسرا اس کا کیا ہے؟ آقا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس لیے جاری کیا کہ ہم یہ عبادت مکمل کر کے سر کے بال منڈوا کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا جو ہے وہ آقا ہے۔ یہ اس غلامی کا عملی اظہار ہے۔ اس کو اس نقطہ نظر سے کریں گے تو یہ بال منڈواتے ہوئے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ اصل میں عملاً اعلان ہے کہ اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، اس لیے کہ یہ سر کے بال منڈوانا کس کی علامت ہے؟ غلامی کی عبادت ہے، اللہ کے عبد ہونے کا عملاً اقرار ہے۔ تو اس سے الحمدللہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ کتنا آسان ہے، کوئی ایسی جو ہے وہ مشکل بات نہیں ہے کہ احرام کرنا ہے، اور احرام 3 چیزوں کا نام ہے، 2 انسلی چادریں پہننی ہیں، اور نیت کرنی ہے، اور تلبیہ پڑھنی ہے۔ مکہ شریف جا کے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، حجر اسود سے شروع کر کے واپس حجر اسود پہ مکمل۔ اس کے بعد پھر جو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں، یہ پہلی سنت ہے، اور آب زمزم جی بھر کے پینا ہے، یہ دوسری سنت ہے، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر صحیح کے لگانے ہیں، یہ پہلا واجب ہے، اور سر کے بال منڈوا دینا یہ دوسرا واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو مسجد نبوی شریف میں جانا ہوگا، مدینہ شریف میں۔ پہلے کچھ دن مکہ شریف میں رہیں گے، پھر مدینہ شریف میں، اور پھر انشاءاللہ واپسی بھی پھر مکہ شریف میں۔ تو مدینہ شریف کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کو، یہ جو گنبد ہے نا، اس کو دیکھنے کی ہر مسلمان کو حسرت ہوتی ہے۔ گنبد خضرا، خضرا جو ہے نا سبز رنگ کو کہتے ہیں، اسی نسبت سے ہے۔ یہ بالکل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اوپر بنا ہوا ہے، اور اس کے بالکل ایگزیکٹلی نیچے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا، جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ یہ اس کا ایک ہوائی منظر ہے، بہت خوبصورت، بہت بڑا کمپلیکس ہے، بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد میں اس وقت جو ہے نا تقریباً 9 لاکھ نمازی ایک ہی وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد حرام کی جو آخری ایکسٹینشن ہوئی ہے، اس ایکسٹینشن کے بعد اس میں 40 لاکھ آدمی ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اور واقعی لاکھوں لوگ یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ مواجہ شریف ہے جہاں پہ سلام کہنا یہ جو ہے وہ ہر ایک کی حسرت ہوتی ہے۔ اس مواجہ شریف کی 3 جالیاں ہیں، اس میں جو درمیان والی جالی ہے نا، اس کے پیچھے قبر مبارک ہیں تینوں جو ہیں، ان میں یہ دوسری طرف سے دیکھ لیں، یہ جو بڑا جو لگا ہوا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بالکل سامنے ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔
اور یہ جو دوسرا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ انور کے سامنے ہے، اور یہ تیسرا جو رنگ لگا ہوا ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کے سامنے ہے۔ یہ ممبر شریف ہے جو کہ جس پہ اب بھی جو ہے نا خطبہ جمعہ کا باقی خطبے اسی پر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا جو وہ ممبر ہے، اور کئی اس کی سیڑھیاں بہت ساری ہیں۔ یہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت عرصہ ہوا کہ محراب نبوی میں نماز نہیں ہو رہی تھی، محراب عثمانی میں، اس سے اگلی میں، لیکن پچھلے جو ہے وہ 4-5 سال سے اب پھر جو ہے وہ محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب جو ہے وہ اسی محراب میں کھڑے ہو کے جماعت کرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے اندر جو ہے وہ ستون، کچھ ستون ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی، جیسے ستون ابو لبابہ ہے، یہ وہی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ یہاں باندھ لیا تھا جو ہے نا اپنے آپ کو، اسی لیے اس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ توبہ خاص طور پر جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو لبابہ کی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ یہیں پہ جو قبول ہوئی تھی۔ اسے ستون عائشہ بھی ہے، باقی ستون بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہ مسجد ابھی جو ترکوں نے اس کی، عثمانی ترکوں نے جو اس کی تعمیر کی تھی، اسی حالت میں ابھی تک باقی ہے۔ جو ہے یہ مختلف ستون ہیں، ان کی تفصیلات ہیں۔ جو یہ ستون تہجد جو ہے شمال کی طرف، اسی طرف جو ہے وہ ام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بھی تھا، اس کے پیچھے جو ہے یہ جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یہ ریاض الجنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغات میں سے ایک جنت کا باغ ہے۔ اور ریاض الجنہ میں بھی موقع ملے تو یہاں پہ بھی نوافل پڑھنے چاہیے۔ یہ ریاض الجنہ کے، یہ جو ہے اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، جو وہ جہاں پہ اصحاب صفہ رہا بھی کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ اس کا دوسری طرف سے ہے۔ مختلف دروازے بھی ہیں اس میں۔ مشہور دروازہ جو ہے جس سے سلام کہنے کے لیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ باب السلام ہے۔ دوسرا دروازہ جو ہے باب جبریل ہے۔ یہ باب بقی کے ساتھ اگلا دروازہ جو ہے نا باب جبریل ہے، کہ اس سے روایت یہ ہے کہ جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اس دروازے سے آتے تھے۔ اسی طرح خیر باب عثمان بھی ہے، باب صدیق بھی ہے۔ یہ سارے اس میں بہت سارے، ابھی اصل میں ٹائم کافی ہو گیا۔ یہ سامنے جو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ باب بقی ہے۔ اسلام کہہ کے اس سے نکلتے ہیں، یہ باب بقی اس لیے کہ اس سے جو نکلیں گے بالکل سامنے جو ہے جنت البقی ہے۔ جو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اندرونی منظر ہے۔ یہ غلاف پڑا ہوا ہے، اس غلاف کے اندر جو ہے وہ 3 دیواریں ہیں۔ ایک اس کے پیچھے جو ہے وہ 5 کونوں والی دیوار ہے، اس کے پیچھے پھر دیوار ہے، اس کے پیچھے پھر دیوار ہے۔ اللہ کے نبی سے جو جب یہ حجرے کی دیوار خراب ہو گئی، چھت خراب ہو گئی، گرنے گئی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا اس کو اس طریقے سے بند کیا گیا کہ جس میں کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان نہیں ہے، وہ ہر طرف سے راک سالڈ بند ہے۔ تو یہ اکثر جو ابھی بھی وائرل ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر ہے یہ ایسا ہی، تو ایسا بالکل نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی نے وہ قبر مبارک کو نہیں دیکھا۔ وہ دیوار ہے، اس کے بعد پھر ایک دیوار بنائی گئی، وہ جو کہ 4 کونوں والی تھی، تو بیت اللہ کی مشابہت نہ ہو، بعد میں 5 کونوں والی دیوار بنائی گئی، اس کے بعد پھر 5 کونوں والی دیوار، اس دیوار کے اوپر یہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہاں سلام کہتے ہوئے اکثر لوگ جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سوراخ میں سے دیکھ کے قبر کو زیارت کی جائے، تو وہ قبر نظر نہیں آ سکتی، اس لیے وہاں توجہ سے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوں، توجہ سے وہاں سلام، باقی ادھر ادھر کا ذہن میں کوئی چیز نہیں لانی چاہیے۔ اچھا، مدینہ شریف میں جب آپ جائیں گے تو مکہ شریف میں نے کہا تھا جا کے آپ ریسٹ کر کے سکون سے، مدینہ سے جب مکہ سے مدینہ جائیں گے تقریباً بس میں 5 گھنٹے کا سفر ہے، تو مدینہ شریف پہنچ کے کوشش یہ کرنی چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن رہے ہیں تو جس کے گھر گئے ہیں تو وہاں کیا کرنا ہے، ہم نے سلام کہنا ہے۔ تو یہ ویسے بھی رواج نہیں ہے یا ضابطہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر جائیں تو اس کو کہیں گے کل سلام کریں گے، تو وہاں جا کے کوشش کریں کہ جتنی جلدی آپ سلام کے لیے حاضر ہو سکتے ہیں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ جب ہوٹل میں آپ کو کمرہ مل جائے، آپ کے پاس جتنے کپڑے موجود ہیں ان میں سے جو سب سے بہتر کپڑے آپ کو لگتے ہیں، اچھے کپڑے لگتے ہیں، وہ کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، درود شریف پڑھیں، کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ مسجد میں جب جائیں تو پہلے جو دائیں پاؤں اندر رکھ کے مسجد میں داخل ہوں اور تحیۃ المسجد پڑھیں۔ تحیۃ المسجد اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا بھی یہ ایک حق ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تحفہ، اور تحفے کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ
जो है वो खूब दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ मकदारें लिखी हैं कि कम अज़ कम इतने दफ़ा कह के फिर आप बाबुसलाम से दाखिल हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाके जो है ना सलाम अर्ज़ करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब मेरी कब्र पे आके कोई मुझे सलाम कहता है तो मैं ख़ुद जो है ना उसका नाम लेकर उसे सलाम का जवाब देता हूँ। तो जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालेकुम सलाम कहें तो ये भी तो सलामती की दुआ है, तो उसकी सलामती में कोई शक नहीं है। तो अपने आप को ज़हन को पूरी तरह हाज़िर रख के और बड़े अदब के साथ एहतराम के साथ, चूँकि वहाँ बड़े खौफनाक और दर्दनाक मनाज़र नज़र आते हैं। मैंने देखा कि अक्सर हाजियों का ये होता है कि एक हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, वीडियो बना रहे हैं, दूसरे हाथ में जूते पकड़े हुए हैं और अल्लाह के नबी को सलाम करने जा रहे हैं। मतलब ये बेअदबी की इंतहा है, बल्कि एक लिहाज से कहना चाहिए ज़लालत है जो। तो अल्लाह हमें माफ़ करे। वहाँ बहुत एहतराम से जूते बाहर रख के जाएं, अगर पास भी रख रहे हैं तो बाकायदा एक बैग होना चाहिए, बैग में डाल के उनको पीछे लटका लें ताकि हाथ आपके पूरी तरह आज़ाद हों। तो बहुत अदब से एहतराम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहें। और बहुत सारे उलमा ने ये लिखा है कि वहाँ आप सलाम कहने के साथ साथ चूँकि अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु के सामने खड़े हैं तो कलमा तैयबा कलमा शहादत भी पढ़ लें कि कल आपके ईमान की गवाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देंगे कि इसने मेरे सामने कलमा पढ़ा था। तो वहाँ जी भर के जो है ना सलाम दें। जिन लोगों ने आपको कहा है उनकी तरफ से, जिनके नाम याद है नाम लेके, जिनको नाम याद नहीं है तो अमूमी जुमला भी कहा जा सकता है कि जितने ने कहा सब की तरफ से सलाम। उससे फिर 2 कदम आगे होंगे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, उनको भी सलाम कहें। और ये वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि मैंने सारे इंसानों के एहसानात का बदला चुका दिया, लेकिन अबू बकर के एहसानात ऐसे हैं कि कल क़यामत वाले दिन ही अल्लाह उनका बदला देगा। और ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रियाजुल जन्नह में यानी जन्नत में अब भी मौजूद हैं। उनसे एक कदम आगे सैयदना उमर फ़ारूक हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो जिस रास्ते से जाते थे शैतान उस रास्ते से नहीं जाता तो वो अपना रास्ता बदल लेता था। तो इन दोनों शेखैन का उम्मत पर वैसे भी बहुत एहसान है कि इस्लाम की असल बहार दौर फ़ारूकी में ही जो है वो जाके नज़र आती है। वहाँ से फिर सीधे आप जाएंगे तो बाब बकी से बाहर निकल के बिल्कुल अपोजिट, जिस साइड भी आप मुँह करके सलाम कहते हैं उसके बिल्कुल पीछे है बैतुल्ला, किबला उससे बिल्कुल उल्टी साइड पे है। तो वहाँ से बाहर निकल के बैतुल्ला की तरफ मुँह करके, इसलिए कि दुआ क्या है, इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं। बैतुल्ला की तरफ मुँह करके दुआ करें और वो भी दुआ की कबूलियत का ख़ास मौका है कि यहाँ जितनी दुआएं की जाएंगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल की जाएंगी। बाकी मदीना में रहते हुए मसनून एक तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा जाए। इसमें भी जो है ना वो बार बार जाना जो है ना वो बहुत सारे लोगों की तकलीफ़ का बायस बनता है। सहूलत से जाएं, जिस वक्त जाएं कह सकते हैं, और ये सलाम कहने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। बहुत से मशाइख से उलमा से मनकूल है कि वो जहाँ होते थे वहीं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लेते थे या वहाँ बैठे बैठे सलातो सलाम पढ़ लेते थे। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 और जगह ऐसी हैं जो मसनून हैं, मशरू हैं। एक तो यह है कि आप बकी में अक्सर जाया करते थे, तो बकी वो कब्रिस्तान है और इसके बिल्कुल साथ ही है। सुबह फजर के बाद भी बकी का दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुलता है और असर के बाद भी, कि जहाँ 10,000 से ज़्यादा जो है वो असहाब मदफून हैं। और उस कब्रिस्तान को देखिए कि कैसी कैसी अजीम शख्सियात और वो वहाँ पे जो है वो आराम फरमा है। और ये वक्त बहुत नज़दीक है कि हमने भी उन्हीं के साथ जो है वो शामिल होना है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते वाले दिन सुबह फजर के बाद बावुज़ू हालत में कभी पैदल और कभी सवारी भी मस्जिद कुबा जाया करते थे और वहाँ जाके इशराक के 2 नफल पढ़ते थे। और इनके बारे में अल्लाह के नबी से फरमान है कि जिसने कुबा में जो है वो 2 नफल पढ़े उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। हम ये उम्रा कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल होता ही नहीं, लेकिन वहाँ 2 नफल पढ़ने का सवाब कितना है, एक मकबूल उम्रे का। तो हफ्ते को तो ज़रूर जाएं, बाकी दिनों में भी जब भी मौका मिले मस्जिद कुबा जाके वहाँ पे नफल पढ़ें। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए उहुद की वहाँ भी अक्सर जाया करते थे और उनके लिए दुआ किया करते थे। तो ये बिल्कुल कुबा की उल्टी साइड पे जो है ना बैतुल मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर पर है। टैक्सी में जा सकते हैं, पैदल भी आसानी से बंदा वहाँ पे जा सकता है। वहाँ सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बहुत बड़े कबार 70 सहाबा वहाँ जो है वो मदफून है।
وہ جہاں خاص وہ مارکا ہوا تھا اس کو بھی ابھی انہوں نے جالی لگا کے محفوظ کر دیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ جانا مشروع ہے۔ اب اس طریقے کے حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کوئی بات پوچھ لیں۔ باقی ہے کہ ایک لحاظ سے آپ خوش قسمت بھی ہیں، اس میں قاری صاحب صاحب بھی پہلے گئے ہوئے بھی ہیں اور ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مفتی طفیل انجم صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، میں خود بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ہوں گا، تو امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا یہ سفر گزرے گا۔ جو AQ Events, better than your expectations.